اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاطات میں اس روایت کے ذریعے سے کہ جس سے آخر میں انما یحلل الکلام و یحرم الکلام تھا، یہ بحث کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو معاطات کو صحیح نہیں مانتے، اس فقرے سے انہوں نے استفادہ کیا ہے کہ حتیٰ اباحہ تصرف بھی جائز نہیں ہے کیونکہ معاطات باطل بیع ہے۔ مقابل میں ملکیت جائزہ والوں نے اسی کلام سے انما یحلل الکلام اور یحرم الکلام سے ملکیت جائزہ معاطات میں سمجھی ہے، اور اسی فقرے کے ذریعے سے جواز ملکیت پر استدلال کیا ہے۔ لہذا جناب شیخ انصاری صاحب نے پہلے پوری روایت کو نقل کیا اور پھر آخری فقرے کے 4 معنی کیے، جس کو 3 معنی پہلے دن پڑھے گئے تھے اور چوتھا معنی اس کے بعد والے دن پڑھے گئے، لیکن ہم اس چوتھے معنی کو دوبارہ دہرائیں گے تاکہ یہ بیان کر سکیں کہ معاطات میں جو لفظ کی ضرورت، لفظ نہ ہونے کی وجہ سے اباحت تصرف آ سکتا ہے یا نہیں، جواز ملکیت آ سکتی ہے یا نہیں، یہ بحث کی جا سکے۔ تو پہلے 3 معنی بیان کیے جا چکے، چوتھا معنی ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ جو انما یحلل الکلام اور یحرم الکلام ہے، یہ جب بحث محدود رہے مقابلہ تک، مواعدہ تک، تو یہ کلام محرم نہیں ہے، کلام یہ کیا ہے، محلل ہے۔ یعنی اگر مورد روایت مد نظر رہے کہ مالک اصلی سے اس نے کپڑے کو بھی خریدا نہیں ہے اور پھر آ کر کے کسی دوسرے سے، مشتری سے بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا بیچ دوں گا، تم مجھے اس کے بدلے میں اتنا دینا، تمہارا یہ فائدہ ہے، میرا یہ فائدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام سے جب اس نے پوچھا تو امام نے کہا کہ اس بیان میں کوئی حرج نہیں ہے، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام۔ تو چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مشتری ثانی سے معاملے کو ایجاب کرنے سے پہلے، انشاء بیع کرنے سے پہلے یہ جو گفتگو کر رہا ہے، یہ گفتگو یحلل الکلام، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کلام جو ہے حلال کرتا ہے، یعنی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایجاب نہ کرے بیع کا، کیونکہ یہ مالک نہیں ہوا ہے تو اس کو دوسرے والے کو بیچ نہیں سکتا، کہ اگر ایجاب کرے تو یحرم الکلام، اسے معنی ہو رہا ہے کہ ابھی تم جب اس کے مالک نہیں ہوئے ہو تو اس کے اوپر معاملہ کیسے کر سکتے ہو۔ یہ چوتھا معنی۔ اب وہ 4 معنی میں سے پہلا اور دوسرا معنی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلے معنی سے اس میں کیا تھا کہ صرف لفظ ہو جو محلل ہے یا محرم ہے، اور اس سے تخصیص اکثر لازم آتی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں شریعت میں جس میں لفظ نہیں ہے، تو پھر شارع مقدس معصوم امام ایسا کلام کرے جو تخصیص اکثر کا لازم ہے، یہ مستحجن اور قبیح ہے، لہٰذا پہلا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اشکال یہ تھا کہ صدر روایت جو ہے جواز کی بات کر رہی ہے اور آخری روایت کیا ہے، حرمت کی بات کر رہی ہے، اور یہ دونوں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ تو اس 2 اشکال کے ذریعے سے پہلا معنی مراد نہیں ہے، اس کو واضح کیا۔ علیکم السلام۔ دوسرا معنی بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ دوسرا معنی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی مطلب کو ایک ایسے کلمات اور معنی کے ساتھ بیان کیا جائے جو حلیت کا سبب ہے، دوسرے معنی کے ذریعے سے حرمت کا سبب ہو، ایک ہی مطلب کو۔ دوسرا معنی کیا تھا کہ ایک ہی کلام حلیت کا سبب بنے اپنے معنی کے ساتھ اور حرمت کا سبب بنے۔ دوسرا معنی بھی مراد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں جو 2 بات ہے، معاطات میں 2 بات ہے، ایک تو گفتگو ہے اور دوسرے بیع ہے، یعنی یہ جو لباس ابھی خریدا نہیں ہے اس کے اوپر ایک گفتگو ہے جس کے لیے امام نے کہا جائز ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر خریدا نہیں اور ایجاب کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ 2 بات ہے، ایک بیع ہے اور دوسرے گفتگو۔
تو اس لیے دوسرا معنی بھی مراد نہیں ہو سکتا. تیسرا اور چوتھا معنی مراد ہو سکتا ہے. تیسرا معنی اس لیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وجود اور عدم کی بات ہے. ایسا لفظ ہو جو حلیت کا سبب بنے، اور اگر وہ لفظ نہ ہو تو حرمت کا سبب بنے گا، یا ایسا لفظ ہو جو حرمت کا سبب بنے اور وہی لفظ نہ ہو تو حلیت کا سبب بنے گا. اور اس کی 2-3 عدد مثالیں بھی ذکر کی گئی. تو یہ مراد ہو سکتا ہے. اور چوتھا معنی کیا تھا کہ اگر صرف مقاولہ کی حد تک ہے تو جائز ہے، اور اگر ایجاب بیع کر رہا ہے اشتراء سے پہلے، مالک اصلی سے خریدنے سے پہلے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ 3 اور 4 نمبر کا معنی تھا. اس کو ہم نے کہا کہ اس حدیث کے ذریعے سے بحث کرنا کہ اس میں لزوم نہیں پایا جاتا، یہ درست ہے. لہٰذا نتیجے کے طور پر جناب شیخ انصاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے اور چوتھے معنی کی بنیاد پر کہ جہاں پہ معاطات اس میں لباس کے خریدنے پر گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ملکیت سے پہلے مقابلے کی حد تک یحلل الکلام، لیکن اگر ایجاب کر رہا ہے علیکم السلام تو یہ حرمت کا سبب بنے گا. تو یہ تیسرا اور چوتھا معنی درست ہے. لہٰذا اب معاطات میں جو ہماری گفتگو ابتدا سے ہے، معاطات آیا اباحہ تصرف کا سبب بنے گا یا نہیں، ملکیت جائزہ لائے گا یا نہیں. نتیجہ کیا پہنچا؟ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ چونکہ معاطات میں لفظ ہی نہیں ہے، لہٰذا معاطات لزوم کا تو باعث نہیں ہوگا. اب ملکیت جائزہ آئے گی یا نہیں، اباحۃ التصرف آئے گا یا نہیں. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ معاطات میں لفظ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ باطل ہے، وہ لوگ اباحۃ التصرف کے حرام ہونے کے قائل ہیں. اباحۃ التصرف کہہ رہا ہوں، تصرف کے مباح ہونے کے بھی قائل نہیں، حرمت کے قائل ہیں. اور جو لوگ کہنے کہ ہاں لفظ نہیں ہے تو لفظ نہ ہو کوئی بات نہیں، یہ بہرحال معاملہ ہے، رضایت کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، لہٰذا ملکیت جائزہ آ جائے گی. واضح ہے. بعد میں احد العوضین میں سے کوئی تلف ہو جائے یا اس کو بیچ دیا جائے یا مالکانہ تصرف کر دیا جائے تو ملکیت آ جائے گی. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. نعم کے ذریعے سے آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسی روایت میں انما کے ذریعے سے حصر کیا گیا. بہت توجہ کریں یہاں سے. انما کے ذریعے سے حصر کیا گیا ہے کس بات میں؟ کہ حلیت منحصر لفظ ہو، حرمت منحصر لفظ ہو. تو جب لفظ نہیں ہے معاطات میں، معاطات اس قانون سے خارج ہو رہا ہے، لہٰذا اباحۃ التصرف بھی نہیں آئے گا، معاملہ باطل ہوگا. یہ ایک بات یہاں پہ کیا آیا ہے؟ انما کے ذریعے سے حصر بتایا جا رہا، حصر پیش کیا جا رہا ہے کہ حلیت کے لیے لفظ ہونا چاہیے، حرمت کے لیے لفظ ہونا چاہیے، معاطات میں لفظ نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کے ذریعے سے معاطات کیا ہوتا ہے؟ باطل ثابت ہوتا ہے، اور اس میں اباحۃ التصرف بھی نہیں آئے گا. کسی نے یہاں پہ پلٹ کر کے کہا کہ دیکھیے لفظ کی وجہ سے لزوم اور عدم لزوم کی بات نہیں ہے. معاطات میں اسباب لفظ گفتگو نہیں ہے، بلکہ معاطات اصل یہاں پہ اس لیے باطل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ قابل اعطاء نہیں ہے. شے ابھی مالک اول کے پاس ہے، مالک اول سے مالک ثانی جو بیچ رہا ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ معاملہ باطل ہو رہا ہے. کسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ اس شے کو جو مالک اول کے پاس ہے معاطات والے شخص کے پاس حاصل کر سکیں تو پھر جو ہے اب اس کے بعد لفظ ہو یا نہ ہو یہ بحث نہیں آئے گی. لہٰذا یوں کہنا چاہیے کہ اگر توجہ کریں یہاں پہ، اگر صرف سمن کی بات ہو، سمن ادھر ادھر ہو جائے تب بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے. لہٰذا کسی نے یہ جو کہا ہے کہ اگر کہا نام کے ذریعے سے اگر یہ کہا جائے کہ اگر معاطات ممکن ہو سکے، چونکہ یہاں ممکن ہی نہیں ہے، لین دین کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ مالک اصلی کے پاس ابھی وہ شے پائی جاتی ہے، لہٰذا معاطات والا وہ چونکہ حصر واضح نہیں ہوتا یہاں پر، لہٰذا لفظ کا ہونا اور نہ ہونا جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر معاطات کو باطل کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہاں پہ اعطاء ممکن نہیں ہے. جواب اس کا یہ دیا گیا کہ لیکن اگر اعطاء ممکن ہو جائے تب بھی، اگر اعطاء ممکن ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا سمن لے لے ایک طرف، جیسے نقد و نسیہ وغیرہ میں بات ہے، ایک طرف سمن دے دیا جائے، معاطات کا ادھورا کام ہو چکا ہے، امکان ہے اس کو انجام دیا جا سکے.
بعد میں پھر 3 روایت کے فقرے اور اس روایت کو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں چونکہ انما یحرم الکلام یحلل الکلام ہے، بہرحال اشعار یہ ہے، ظہور اس کلام کا یہ ہے کہ معاملے میں لفظ ہونا چاہیے، اور 3 روایت جو آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ، اور اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، ان تینوں روایت کا ظہور اور اشعار یہ ہے کہ لفظ ہونا چاہیے۔ چونکہ معاطات میں لفظ نہیں ہے، لہٰذا معاطات ردے سے، فارسی میں کہتے ہیں ردے سے خارج ہو جائے گا اور یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، نتیجے میں حتیٰ اباحت التصرف بھی ممکن نہیں ہے۔ مگر جناب شیخ انصاری صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کے کہنے کے اوپر کہ ٹھیک ہے، اس روایت سے یہ جو ہم مورد گفتگو قرار دینا، اور 3 روایت جو آگے بیان کی جا رہی اس کا ظہور یہ کہ لفظ ہونا چاہیے، لفظ ہونا چاہیے، لفظ ہونا چاہیے، معاطات میں لفظ نہیں ہے، لہٰذا معاملہ لازم نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہ کہیے کہ اباحت التصرف بھی نہیں آ سکتا، ملکیت جائزہ بھی نہیں آ سکتا۔ ان 3 روایتوں کا ظہور اور اشعار، اور یہ جو پہلی روایت ابھی ہم آخری فقرہ اس کو ذکر کر رہے ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بیع میں لفظ ہونا چاہیے۔ خوب، یہاں پہ معاملے میں معاطات میں لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ بیع کیا ہے؟ لازم نہیں ہوگا۔ معاطات صرف کہ یہ بیع لازم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ان 3 روایتوں کے ذریعے سے لفظ ضروری کہہ رہے ہیں، اور ابھی جو پہلی روایت پڑھی جا رہی جس کا 4 معنی کیا گیا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ لفظ ہونا چاہیے۔ میں شیخ انصاری قبول کر رہا ہوں ان 3 روایتوں کا ظہور اور اشعار یہی ہے کہ بیع میں لفظ ہونا چاہیے، بیع میں لفظ ہے تو وہ بیع اصلی کی بات ہے، اس میں لفظ ہونا چاہیے، شرط ہے ان شرطوں میں سے کہ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے۔ معاطات میں لفظ نہیں ہے، لہٰذا بیع لازم نہیں ہوگا۔ لیکن بیع لازم نہ ہونے کے بعد کیا اباحت التصرف بھی نہیں رہ جائے گا؟ کیا ملکیت جائزہ بھی نہیں رہ جائے گی؟ یہ آپ اس کے ذریعے سے ان تینوں روایتوں اور ابھی جو روایت بحث کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ میں شیخ انصاری یہ کہہ رہا ہوں اس روایت سے، اور 3 روایتیں جو ابھی خلاصہ ہے اس کا پڑھیں گے، یہ کنفرم ہوتا ہے کہ بیع میں ایجاب ضروری ہے، انشاء ضروری ہے، ایقاع ضروری ہے، الفاظ ضروری ہیں۔ معاطات میں چونکہ لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ معاطات لزوم نہیں لائے گا، مگر آیا اباحت التصرف بھی نہیں رہے گا، ملکیت جائزہ بھی نہیں رہے گی، نہیں، اس کو نہیں بیان کرتی۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ شیخ انصاری صاحب اس بات کے طرفدار ہوئے کہ معاطات میں ملکیت لازمہ نہیں آتی، بس اباحت التصرف باقی رہ جاتا ہے، ملکیت جائزہ باقی رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اباحت التصرف کے قائل ہیں، محقق ثانی اور میں شیخ انصاری بھی ملکیت جائزہ کا قائل ہو رہا ہوں۔ یہ ہے نتیجہ پورے گفتگو کا۔ جی، تو اب وہ عبارت نہیں پڑھیں گے ہم، اس 4 معنی جو ہم نے ذکر کیے، اب آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تاکہ آج یہ تنبیہ تک پہنچ سکے۔ نعم یمکن استظہار اعتبار الکلام فی ایجاب البیع بوجہ آخر، ہاں یہ استظہار کیا جا سکتا ہے کہ بیع کے ایجاب میں ضروری ہے کہ کلام ہو، بیع کے ایجاب میں اعتبار ہے کس چیز کا؟ کلام کا۔ ہم اس کا استظہار کر سکتے ہیں بوجہ آخر، مگر وہ دوسری طریقے سے۔ وہ کیا ہے دوسری طریقے سے؟ بعدما عرفت من ان المراد بالکلام ہوا ایجاب البیع، کلام سے مراد کیا ہے؟ انما یحلل الکلام یحرم الکلام میں ایجاب بیع مراد ہے، یعنی ابھی آپ نے کپڑا خریدا نہیں ہے، ایجاب بیع کر رہے ہیں تو یہ حرمت کا سبب بنے گا، ایجاب بیع ضروری ہے، یہ مراد ہو۔ بأن یقال ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام لا یتعطی الا مع انحصار ایجاب البیع فی الکلام، اس لیے کہ ایجاب بیع کب ہو سکتا ہے؟ انما یحرم الکلام یحلل الکلام حصر کر رہا ہے کہ بیع اس وقت پابرجا ہوتا ہے جب اس میں کلام ہو، لا یتعطی محرم، کلام محرم بھی ہے، کلام محلل بھی ہے، یہ ممکن نہیں حصر کرنا، الا لا یتعطی الا مع انحصار ایجاب الکلام فی ایجاب البیع فی الکلام، کہ کلام ہونا چاہیے۔ اگر کلام نہیں ہے تو بیع واجب اور لازم نہیں ہوگا، یا حرمت کا سبب ہے یا حلیت کا سبب ہے۔ اگر ایجاب بیع کر رہا ہے مشتری ثانی سے اور ابھی مالک نہیں ہوا ہے تو
تو یہ ایجاب بے کیا ہوگا؟ حرام قرار دے گا، معاملے کو باطل قرار دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ مالک نہیں ہوئے۔ اذ لو وقع بغیر الکلام، اگر بغیر کلام کے یہ ہو سکتا تو انما یحلل الکلام یحرم الکلام بے فائدہ ہو جاتا۔ اذ لو وقع بغیر الکلام، یہ لم ينحصر المحلل والمحرم فی الکلام، اس لیے کہ اگر بغیر کلام کے آپ کسی بے کو ایجاب کرنے کی بات کہیں تو یہ جو روایت کا فقرہ انما کہا ہے اس کا حصر ختم ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کب حلال ہوتا ہے؟ جب کلام ہو۔ اگر بغیر کلام کے یہ ایجاب بے ہو سکے تو اس روایت کے فقرے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ نتیجہ کہ ضروری ہے کہ ایجاب بے کے لیے کلام ہو، اور چونکہ معاطات میں ایجاب بے نہیں ہے لہٰذا اس روایت کے ذریعے سے اباحت التصرف یا ملکیت کا جائز کا بھی ممکن نہیں ہے۔ الا ان یقال، مگر یہ کہ جواب میں ہم یہ کہیں ان وجہ انحصار ایجاب البیع فی الکلام فی مورد الروایت ہوا عدم امکان معاطات۔ دیکھیے یہاں پہ ابھی مالک جو یہ فضولی کر رہا ہے، مالک اصلی سے ابھی کپڑا اس نے خریدا نہیں ہے، صحیح ہے، اور ایجاب کرنے کے لیے مشتری ثانی سے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پہ معاطات کرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا ایجاب کرنا ممکن نہیں۔ واضح ہے؟ ایجاب کرنے کے لیے مالک ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں جس چیز کو یہ بیچنا چاہ رہا ہے اس کا بھی وہ مالک نہیں ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ الا ان یقال، یہاں پہ توجیہ یہ کی جائے ان وجہ انحصار ایجاب البیع فی الکلام، روایت میں انما یحلل یحرم کے ذریعے سے بیع کے وجوب میں کلام ضروری ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے یہ فی مورد الروایت، روایت کے محل میں جو ہماری گفتگو ہے ہوا عدم امکان معاطات، یہاں معاطات ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ فی خصوص المورد، یہ محل گفتگو یہاں پہ چونکہ اعطا نہیں کر سکتا، تعاطی نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا معاطات ممکن نہیں ہے۔ اذ المفروض ان المبیع عند مالکہ الاول، کیونکہ ابھی مالک اول کے پاس مبیع باقی ہے، تو ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تب یہ اعطا کر سکتا تھا، ابھی یہ اعطا نہیں کر سکتا ہے لہٰذا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ معاطات بھی نہیں ہو سکتا، معاطات نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ عدم تملک ہے اس شے کا، نہ یہ کہ آپ آئیں انما یحلل الکلام اور یحرم الکلام کے ذریعے سے معاطات کو ختم کریں، باطل کریں، اور یہ کہیں کہ چونکہ اس میں لفظ نہیں پایا جاتا ہے لہذا انما یحلل کے ذریعے سے معاطات باطل ہے۔ ایک مرتبہ اور سنیں، کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کے فقرے کے ذریعے سے انما یحلل الکلام، بیع کے ایجاب کے لیے لفظ ہوتا ہے، معاطات میں لفظ نہیں ہے لہٰذا یہ معاملہ خارج ہے۔ ہم کہنے کہ نہیں، یہاں پہ معاطات ہو ہی نہیں سکتا ہے، خصوص روایت میں معاطات ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے معاطات کا امکان نہیں پایا جاتا ہے، چونکہ یہ دے نہیں سکتا کیونکہ ابھی مالک نہیں ہوا ہے، لہٰذا آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ اگر یہ ایجاب کر رہا ہے، خریدا نہیں ہے اس نے مالک اول سے، ایجاب کر رہا ہے لہٰذا معاملہ باطل ہے، نہیں ایسا نہ کہیں، بلکہ یہاں پہ امکان معاطات نہیں ہے لہٰذا معاملہ اس کا جو ہے درست نہیں ہے۔ فتعمل کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امکان تو پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ گفتگو صرف کر لے، قیمت لے لے، ایک چیز تو ادھر ادھر منتقل ہو سکتی ہے لہٰذا معاطات کا امکان پھر بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال وَكَيْفَ كَانَ فَلَا تَخْلُو الرِّوَایَةُ عَنْ اِشْعَارٍ اَوْ ظُہُورٍ، واپس پلٹ رہے ہیں مطلب کی طرف کہ انما یحلل الکلام اور یحرم الکلام سے معاطات کے میں چونکہ لفظ نہیں پایا جاتا ہے لہٰذا معاطات باطل ہے، یہ میں قبول کرتا ہوں فی الحال۔ کیونکہ بہرحال چاہے اعطا کر سکتے ہوں یا اعطا نہ کر سکتے ہوں، وَكَيْفَ كَانَ فَلَا تَخْلُو الرِّوَایَةُ، روایت یہ شعور دینے سے، یہ مفہوم پہنچانے سے قاصر نہیں ہے، یعنی اس میں پایا جاتا ہے کیا؟ یعنی اشعار او ظہور، یا کم سے کم اشعار دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے، یا ظہور پایا جاتا ہے کس چیز میں؟ کہ بہرحال معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ لفظ ہونا چاہیے۔ واضح ہوئی بات؟ روایت اس مطلب سے خالی نہیں ہے، اس بات سے خالی نہیں ہے کہ وہ شعور اور اشعار اور ظہور دے رہی ہے،
कमा युशइरु बिही क़ौलुहु अलैहिस्सलाम फी रवायतिन उखरा वारिदा फी हाज़ल हुक्म ऐज़न वहिया। 3 रवायत हम और पेश करने जा रहे हैं। इन तीनों रवायत में भी इशार है कि बै के लिए ज़रूरी है कि लफ्ज़ हो। एक मरतबा और इस मतलब पे गौर करिए। अब तक हमने जो गुफ्तगू की, 4 माना करने के बाद 3 माना को रद्द कर दिया, तीसरे और चौथे माना को कबूल किया कि मुआतात के लिए चूंकि यहाँ पे लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा इसके ज़रिए से मुआतात लुज़ूम मिल्कियत लाज़िमा नहीं लाता, हमने इसको तस्लीम किया। आखिर में एक कोशिश और की गई कि यहाँ पे चूंकि मुआतात हो नहीं सकता है, लिहाजा हस्र टूट रहा है, लेकिन अगर जहाँ मुआतात हो सके वहाँ हस्र नहीं टूटता। फिर भी आखिर में इस मतलब को इस नतीजे तक पहुँचाया कि मगर फिर भी इन्नमा युहल्लिलुल कलाम और युहर्रिमुल कलाम से नतीजा ये निकलता है कि बै के ईजाब के लिए, इंशा के लिए लफ्ज़ होना चाहिए। और इसी तरीके से 3 रवायत और भी आगे जिक्र की जा रही है, वो ये कह रही है कि बै के ईजाब और कन्फर्म होने के लिए लफ्ज़ होना चाहिए। चूंकि मुआतात में लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा मिल्कियत आवर नहीं है। वकैफ़ कान फला तख्लु अर्रवायत, अर्रवायत से मुराद यही जो रवायत चल रही थी कि जिसमें इन्नमा युहल्लिलुल कलाम व युहर्रिमुल कलाम आया था, ये ज़ुहूर या इशार दे रही है कि लफ्ज़ बहरहाल होना चाहिए और मुआतात में लफ्ज़ नहीं, लिहाजा मिल्कियत लाज़िमा मुआतात में नहीं आएगी। नफ़ी किस चीज़ की हुई? मिल्कियत की। कमा युशइरु बिही, इसी मतलब को यानी कि मिल्कियत मरे लफ्ज़ होना चाहिए। क़ौलुहु फ़ी रवायतिन उखरा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ही बयान दूसरी रवायत में फ़ी हाज़ल हुक्म, हाज़ल हुक्म यानी महल गुफ्तगू, ये रवायत को कहाँ नक़ल किया गया था? बैउ मा लैसा इंदहु, ऐसी चीज़ बेचना जो इंसान की अभी मिल्कियत में नहीं है, उसी के लिए तो रवायत नकल की गई थी कि लिबास, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें लिबास देता हूँ, इसमें इतना फ़ायदा करेंगे, तुम्हारा फ़ायदा मेरा फ़ायदा है, और फिर बाद में जा करके उस कपड़े को ख़रीद करके ला करके दे, तो यहाँ पे इसके पास मिल्कियत में नहीं है ना अभी कपड़ा। इस रवायत को वहाँ नकल किया गया बैउ मा लैसा इंदहु में। ये 3 रवायतें भी इसी तरीके की हैं कि जो अपने इंसान मिल्कियत नहीं रखता है और फिर गुफ्तगू कर रहा है, तो चूंकि यहाँ पे इससे लफ्ज़ करना ईजाब बै के लिए लफ्ज़ ज़रूरी है, ये बयान करना चाह रहे हैं। क़ौलुहु अलैहिस्सलाम फ़ी रवायतिन उखरा वारिदा फ़ी हाज़ल हुक्म ऐज़न, हाज़ल हुक्म से मुराद हमारी महल गुफ्तगू वहाँ पे बैउ मा लैसा इंदहु में। वही रिवायत यहया इब्न हज्जाज क़ाल सअल्तु अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम अन रजुलिन, हज्जाज कहते या इब्न हज्जाज कहते कि मैंने छठे इमाम से पूछा एक ऐसे शख्स के बारे में, काला ली, जिसने आकर के मुझसे ये कहा है, इश्तरे हाज़त सौब, हाज़त सौब यानी हाथ में है नहीं, सौब किसी और के पास है, इश्तरे हाज़त सौब और हाज़िही दाब्बा, ये जानवर, ये सवारी, ये घोड़ा और ये मसन या कपड़ा मुझसे खरीद लो, वब्बेनी हा अरबह का फीहा कज़ा व कज़ा, खरीद लो फिर मुझे बेच दो, यानी अभी इसके पास पैसा है नहीं, एक मसन 1 दिरहम में खरीदो फरोख्त कर रहा है, फिर 2 दिरहम में उसको वापस बेचने की बात कर रहा है। तो कहने की इस तरह से गुफ्तगू करना, जो लिबास अभी पास में नहीं है, जो चौपाया, दाब्बा के माने चौपाया है, लेकिन आमतौर से दाब्बा इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? घोड़े के लिए। इस सवारी को, इस घोड़े को इस तरह जाओ इस फला के पास इसको खरीद करके लाओ और फिर मुझे बेच दो, मसलन 1 दिरहम में तुम खरीद के लाओ, 2 दिरहम में मुझे बेच दो। तो जिससे कह रहा है इस तरह करो, उसके पास भी अभी ये कपड़ा नहीं है, अभी ये जानवर नहीं है, और फिर उससे कह रहा है कि वो मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें इतना इतना फायदा दूंगा। कालत, इमाम ने फरमाया, ला बासा बेजालिक, इसमें कोई हरज नहीं है, इस तरह जाओ उससे खरीद के लेकर के आओ, और जिस वक्त ये खरीद नहीं किया है, तवज्जो रहे, अभी तक खरीद नहीं किया, इससे बै को वाजिब ना करो, लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल ना करो कि ईजाब है, क्योंकि अभी तुम खरीद करके लाए नहीं हो, तो जाओ इश्तरे करो, लेकिन इश्तरे करने से पहले, मुश्तरी मालिक अव्वल से खरीदने से पहले, ला तुवाजिबिल बै, बै में ईजाब और कबूल ना करो, क्योंकि अभी तुम मालिक ही नहीं हो। तो कहने की इमाम ने फरमाया, ला बास बिज़ालिका, इस गुफ्तगू में कोई हरज नहीं है,
इस मुकावला और गुफ्तगू में कोई हरज नहीं है। इश्तरहा, जाओ उस लिबास या उस दाब्बा को खरीद लो। वला तो वाजिब हो अलबैअ क़ब्ल अन तश्तरीहा, हाला दो फिक्रा है उसमें भी तश्तरी की बात कर रहा हूँ। अभी उससे खरीदने से पहले इसने, जिसने तुमसे ये कहा कि जाओ खरीद के लाओ मुझे बेच दो, इससे बै को तो वाजिब हो, ला तो वाजिब हो करो, यानी पुख्ता न कर लो। सिर्फ गुफ्तगू की हद तक रहे चलेगा। वाज़ेह हुई बात। अब जा करके उस मुश्तरी अरे मालिक अव्वल से पहले ही से कहो कि मुझे बेच दो, या वो बेचे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस्तीजाब बै करें और चाहे इश्तरा करें। यानी पहले मालिक अव्वल से जा करके कहें जनाब ये आप अपना घोड़ा मुझे बेच दीजिए, उसने कहा लीजिए, पैसा दे करके उसने दे दिया, ये क्या है, ये इस्तीजाब बै है। दूसरी सूरत क्या है कि उसके पास जाए घोड़ा बेचेंगे, हाँ बेचूं, बे तो हाज़िही दब्बा वो कहे और आप कहें कबिल तो ये हो गया इश्तरा। एक मरतबा दोबारा सुने, ये अलबत्ता गुफ्तगू हो चुकी है। इस्तीजाब क्या है, खरीदने वाला बाए से कहे आप मुझे ये घोड़ा बेच दीजिए, उसने कहा कि ठीक है मैंने दिया, और आपने पैसा दे करके ले लिया, ये है इस्तीजाब बै। इश्तरा क्या है कि आप, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बेचेंगे? मालिक अव्वल ने कहा हाँ मैं इसको, इस घोड़े को बेच रहा हूँ। आपने कहा कबिल तो, लेकर के आ गए। तो चाहे इश्तरा करें चाहे इस्तीजाब करें, जब तक इश्तरा या ईजाब नहीं हुआ है, ये जो आदमी आपको फायदा पहुंचाने के लिए कह चुका है, इससे बै को वाजिब न करार दें, सिर्फ मुकाबले की हद तक, गुफ्तगू तक, हक तक रखें। क्यों? इसलिए कि अगर आप यहाँ पे अभी खरीदने से पहले ईजाब और ईजाब करेंगे तो ये क्या है, इन्नमा युहर्रिमुल कलाम में दाखिल हो जाएगा। काला ला बासा, इस मुकाबले में, इस गुफ्तगू में कोई हरज नहीं है, जाओ खरीद लो। वला तो वाजिब हो अलबै, इससे जिसने फायदा पहुंचाने वाला, इससे मुआजबा न करो क़ब्ल अन तस्तौजिबहा, जब तक कि आप उससे इस्तीजाब मालिक अव्वल से इस्तीजाब बै न कर लें, और तश्तरी है या उस दाब्बे, उससे दाब्बे को खरीद न लें। तो यहाँ पे क्या पता चला कि इमाम ने कहा ला तो वाजिब हो अलबै क़ब्ल अन तश्तरी, खरीदने से इस जो आदमी आया है कहने के लिए कि आपको मैं फायदा दूंगा, आप उससे 1 दीनार का खरीदिए, मुझे 2 दीनार का बेच दिए, इससे बै को लाजिम व मलजूम न करें, वरना मामला बातिल हो जाएगा। फ़इन्न ज़ाहिर इन्नल मुराद मिन मुवाजिबतिल बै, ये जो इमाम कह रहे हैं ला तो वाजिब हो, इसका ज़ुहूर क्या है, लैसा मुजर्रद एता इल ऐन लिल मुश्तरी, सिर्फ मुश्तरी को ऐन देना मुराद नहीं है, बल्कि लफ्ज का इस्तेमाल है कि अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बे तो व इश्तरेतो का, तो ये मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि बे लफ्ज के उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं बे तो इश्तरेतो का जब आप मालिक हो, अभी आप मालिक नहीं हुए। ये एक रवायत कि जिससे फ़इन्न ज़ाहिर, इस इबारत में क्या जाहिर हुआ, वो ये जाहिर हुआ कि इन्नल मुराद मिन मुवाजिबतिल बै, मुवाजिबे बै का मतलब ये नहीं है कि ला करके शय वापस उस पर वापस ला करके इसको दे दें, वापस नहीं, मुश्तरी से ला करके इसके हवाले कर दें, बल्कि इमाम के कहने का मतलब ये कि अल्फाज बै इस्तेमाल न करें, क्योंकि अब अभी आप मालिक नहीं हैं, ये लफ्ज क्या करेगा, मामले को खराब कर देगा। वयुशइरु बिही ऐज़न, यही कि हिल्लियत और हुर्मत में कलाम जो है हुल्लियत और हुर्मत का सबब बनता है। ये रवायत भी है, रवायत अला अलवारिदा फी निस्बतिर रिबह इला अस्लिल माल, रिबह को असले माल की तरफ निस्बत दिया गया है। इस पे तवज्जो करें कि कैसे। काला कुल्तु ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से यह अर्ज किया, अर्रजुलु युरीदु अन युबीअ बैअन, मुझे कोई आदमी आ करके कोई चीज लेन देन करना चाह रहा है। पहले इस तरह से कह रहा है कि अगर तुम मुझे मेरी ये चीज ले लो तो मैं तुम्हें 10 या 12 में दे दूंगा, या 10 या 11 में दे दूंगा। गुफ्तगू कर रहा है, सिर्फ गुफ्तगू कर रहा है और मुनहसिर नहीं कर रहा है कि 10 ही में या 12 में, कह क्या रहा है 10 11 में या 10 12 में, यानी मबी को तवज्जो कर रहे हैं, समन कहें, समन को मुशख्खस मुअय्यन मुकद्दर नहीं कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि 10 11 10 12, इसमें 1 दिनार का फायदा होगा या 2 दिनार का फायदा होगा। तो इमाम से रावी फारसी में पूछ रहा है कि मौला एक शख्स मेरे पास आके कहता है युरीदु अन यबी बैअन,
ایک معاملہ مجھ سے کرنا چاہ رہا ہے مگر فیقول وہ یہ کہہ رہا ہے ابھی او کا بے 10 12 10 12 میں او 10 11 10 11 میں 11 یعنی 11 اور 12 یعنی 12 امام نے کہا فقال لا باسا یہ کلمہ اگر بے میں ایجاب نہیں کر رہا ہے ابھی مقابلے کی حد تک ہے الفاظ استعمال کر رہا ہے لا باسا انما حاضی المراوضہ یہ قسم کا مراوضہ ہے یعنی مراوضہ سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ابھی کلام کر رہا ہے یا یہ ابھی سمن کو مشخص نہیں کر رہا ہے تو کہنے یہ معرف اذا جمع کے معنی یہاں پہ عزمہ کے ہے لیکن جب بے پہ عزم کر لے بالجزم جعلہ جملتن واحدہ پھر اسے ایک جملہ استعمال کرنا چاہیے یعنی سمن کو مقرر کرنا چاہیے ابھی سمن کو کیا کیا ہے 10 11 یا 10 12 مشخص نہیں کیا ہے تو یہ کلمہ استعمال کرنا معاملے سے پہلے معاملے کے ایجاب کرنے سے پہلے ایسا کلمہ استعمال کرنا غیر مشخص اور غیر معین سمن کو رکھنا کوئی حرج نہیں لیکن جس وقت عزم بے کر لے بے کو لازم کر رہا ہو جمع سے مراد یہاں پہ لازم اور عزم بالجزم کر رہا ہو تو اسے ایک جملے میں کہنا چاہیے کہ میں یہ چیز تم کو 10 درہم میں بیچوں گا 11 درہم میں بیچوں گا 12 درہم کوئی ایک استعمال کرے گا دونوں سمن کو جو ہے مشخص ہونا چاہیے یہ امام کا کہنا فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ جب عزم کر لے بے کا جعلہ اپنے اس کلام کو کیا قرار دے جملتن واحدہ قرار دے تو یہاں پہ امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کی حد تک بے کے ایجاب اور قبول کے کرنے کی حد تک اس سے پہلے آپ 10 12 1 درہم 2 درہم میں مساومہ اس لفظ استعمال کرتے ہیں مراوضہ مکالمہ معاودہ یہ سب کریں کوئی حرج نہیں ہے وہاں پہ لچک رکھیں قیمت میں 1 درہم کا فائدہ دوں گا یا 2 درہم کا یہاں چلے گا لیکن جس وقت معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک کلام ہونا چاہیے اس روایت کا ظہور کیا بتا رہا ہے فَإِنَّ ظُهُورَهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ جیسا کہ اس روایت کے شرح کرنے والے بعض علماء نے اس روایت کے ظہور کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ معاملے کے عزم بالجزم کرنے کے وقت باقاعدہ جب لین دین کر رہے ہوں بے جب کر رہے ہوں اس سے پہلے آپ اس طرح کی لچک رکھیں چلے گا لیکن ہین البے 10 11 کہنا 10 12 کہنا معین نہ کرنا یہ معاملے کو خراب کر دے گا فَإِنَّ ظَاهِرَهُ اس روایت کا ظہور جیسا کہ بعض شراح نے سمجھا ہے وہ یہ ہے انه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد عقد مکمل ہونے سے پہلے معاملے کے ہونے سے پہلے مقابلے میں آپ اس طرح کا لفظ جو ہے رکھیں لا یکرہ مکروہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں لچک رکھیں ہم آپ کو 1 درہم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں 2 درہم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں مقابلے میں بے کے ایجاب کرنے سے پہلے عقد کے واقع کرنے سے پہلے یہ لفظ لا یحرمو اللہ لا یکرہ استعمال کریں لا یحرمو یہ حرمت کا سبب نہیں بنے گا بے سے پہلے لچک رکھنا وَإِنَّمَا يُكْرَهُ حِينَ الْعَقْدِ لیکن جس وقت عقد ایجاب کر رہے ہیں بے و شراء کر رہے ہیں وہاں پہ لفظ میں یہ لچک نہیں ہونا چاہیے مشخص ہونا چاہیے کہ سمن آپ جو ہے کتنا لیں گے 10 لیں گے یا 12 11 لیں گے یا 12 جتنا بھی معین ہونا چاہیے تو یہاں پہ روایت کا ظہور کیا ہوا کہ مقابلہ قبل العقد چلے گا لیکن ہین العقد جو ہے معین اور مشخص ہونا چاہیے وفی صحیحت ابن سنان لا باس بان تبیع الرجل المتاع لیس عندک آپ کسی آدمی کو ایسی چیز بیچ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو کہنے کی تو آپ ہمارے پاس معین بات ہے لا بیع الا فی الملک مولا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کوئی شخص جو اس کے پاس متاع ہو ہی نہیں وہ اسے بیچ سکتا ہے فوراً امام نے کہا تو ساومہ یعنی ایسی چیز بیچ سکتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے یعنی بیچنا مراد نہیں بلکہ مساومہ نے مکالمہ کرنا بیچنا اس صورت میں کہ جب ملکیت بن چکی ہو عبارت پہ توجہ کریں صحیح ہے عبداللہ ابن سنان میں ہے لا باس امام فرمانے کوئی حرج نہیں ہے بے ان تبیع الرجل المتاع
अला तबीआ है, तुम किसी आदमी को एक मता बेचो, ऐसी मता, ऐसी चीज लैसा इंदका, जो तुम्हारे पास नहीं है। फौरन हम कहेंगे ये तो ला बैअ इल्ला फिल मिल्क के खिलाफ है। इमाम ने फौरन आगे कहा तो सावे मोहू, उससे गुफ्तगू इस तरह की करो कि मैं तुम्हें ये बेचना चाहता हूँ। सुम्मा तश्तरी लहू नहवल्लज़ी तलबा, गुफ्तगू करने के बाद मसलन उसने कहा कि आप जो मुझे घोड़ा बेचना चाह रहे हैं जवान होना चाहिए, उसका कदो कामत ये होना चाहिए, तो मैं 1,00,000 दिनार में उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे गुफ्तगू कर चुके हैं वैसे ही उसको ला करके घोड़ा खरीद करके अपनी मिल्कियत बना करके फिर उसे दे, कोई हर्ज नहीं। तो इमाम ने यहीं पर अपनी बात खत्म नहीं कर दी कि तुम्हारे लिए वो चीज जो लैसा इंदक है उसको बेच सकते हो। इमाम ने ये नहीं कहा, बल्कि तुसावे महू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी मुखातब से आप गुफ्तगू करिए, खारिज अजबे, पहले उससे मुसावमा मुकाबला करिए, सुम्मा तश्तरी लहू, फिर आप जाए खुद खरीद के लाएं, लहू जो आपसे खरीदने के लिए कह रहा उसके लिए खरीद करके लाएं, नहवल्लज़ी तलबा, जैसा उसने उससे आपसे मुतालबा किया है। सुम्मा तुजिबहु अला नफ्सिका, फिर आप आइए इससे ईजाब बै करिए, सुम्मा तबीअहु मिन्हु बअदहु। तवज्जो करें, 3 फ़िक्रा है। इमाम ने यह कहा कि जो मिल्कियत तुम्हारे पास नहीं है, आया तुम उसे बेच सकते हो या नहीं। और सब रवायतों से है कि ला बैअ इल्ला फिल मिल्क। यहाँ इमाम कह रहे हैं कि किसी आदमी को कोई ऐसी चीज बेचना चाहो जो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस करने में ईजाब बै पहले नहीं करना है, पहले मुसावमा करना है। मसलन मैं फलां साहब के पास घोड़ा है और मसलन जैद गया था वहां खरीदने, उसने कहा 12 लाख का मैं बेचूंगा मसलन। आपका दोस्त है ना, वो आपके पास आकर कह रहा, आप उससे कहे कि मैं आपको 10,000 में 10 लाख में ये घोड़ा मसलन दे सकता हूँ, मैं उससे 10,000 में खरीद करके आपको दे सकता हूँ। आप इससे गुफ्तगू की हद तक बात कर लें, फिर जाएं, पहले इश्तरा करें, लफ्ज इस्तेमाल करें, वहां से खरीदने के बाद मिल्कियत आपकी बन जाए, फिर आकर के इस आदमी को जिसको आप बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी को इमाम कह रहे हैं सुम्मा तश्तरी लहू नहवल्लज़ी तलबा, जैसे उसने आपसे मुतालिबा किया वैसे ही आप जाइए खरीदिए उसके लिए। सुम्मा तुजिबहु अला नफ्स का, कैसे मालिक अव्वल से जा करके बै करें, अपने ऊपर उस मामले को लाजिम करें। सुम्मा तबीअहु, फिर आकर के इस आदमी से, जो नया आदमी जो आपसे आकर के खरीदना चाह रहा है उससे बेचें। मिन हो बअदहु, आप खरीद लें, बै को लाजिम कर लें, मिल्कियत अपनी बना लें, फिर उसके बाद इस शख्स को बेचेंगे। यानी इमाम ये बयान करना चाह रहे हैं कि अगर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मामले के पुख्ता होने से पहले, ये लफ्ज मुहर्रिम नहीं है, लेकिन अगर मामला पहले ही पुख्ता कर ले और अभी मिल्कियत में आपके नहीं है तो ये जायज नहीं है। इस रवायत से भी क्या नतीजा निकला कि मिल्कियत होने के बाद लेन देन का लफ्ज ईजाब करना जायज है, उससे पहले लफ्ज की कोई हैसियत नहीं है। मुआतात में यही है, मुआतात में जो आप लेन देन कर रहे हैं वहां पे चूंकि लफ्ज नहीं है लिहाजा ये मामला लाजिम नहीं होगा। इन 3 रवायतों से और इन्नमा युहल्लिलुल कलाम और युहर्रिमुल कलाम से इशार मिला कि मामले के बै के लाजिम होने के लिए लफ्ज दरकार है, बै के लाजिम होने के लिए लफ्ज दरकार है। नतीजा ये निकला कि मुआतात में चूंकि लफ्ज नहीं है लिहाजा बै ये लाजिम नहीं होगी। अब जनाब शेख अंसारी साहब यहाँ पे कह रहे कि ठीक है बै लाजिम नहीं हो गया, लेकिन क्या इबाहतुत तसर्रुफ भी नहीं, क्या मिल्कियत जायज़ा भी नहीं, इसका इससे नतीजा नहीं निकलता। तो यहाँ पे कह रहे कि इन तीनों रवायतों से हमें जो पता चला है कि मुसावमा मुकावला जायज़ है, इम्कान है, बाद में खरीद करके बै उसी वक्त लाजिम होगा जब लफ्ज बै बेतो इश्तरो इस्तेमाल होगा। मुआतात में चूंकि ये लफ्ज नहीं है लिहाजा मुआतात मिल्कियत लाजिमा आवर नहीं है।
یہاں پہ مفصل بیان نہیں کیا ہے، شرحوں میں بیان کیا ہے گیا ہے کہ جناب شیخ انصاری کا بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ ان روایات سے جو اشعار ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب بیع کے لیے لفظ ضروری ہے، معاطات میں لفظ نہیں ہے، لہٰذا وہ ملکیت لازمہ نہیں لائے گا۔ ہاں اباحت التصرف جو انہوں نے استفادہ کیا ہے وہ لائے گا، ہاں ملکیت جائزہ جو بعض لوگوں نے اس روایت سے استفادہ کیا ہے وہ ممکن ہے۔ شیخ انصاری صاحب کا کیا نظریہ ہے؟ شرحوں میں بیان کیا گیا شیخ انصاری صاحب صرف اباحت التصرف کے قائل نہیں بلکہ ملکیت جائزہ کے قائل ہو گئے ہیں، محقق ثانی کی طرح، والحمدللہ رب العالمین۔